حضرت علامہ نعمان اختر صاحب اللہ فیض الجمالی صاحب کا جاں بخش جاں نواز پرسوز ایمان افروز کتاب ابھی ہم نے سماعت کیا۔ اس وقت منبر پاک پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، خصوصیت کے ساتھ نازش دوران مصنف تصانیف کثیرہ حضرت علامہ مولانا شہاب الدین صاحب کی رضوی، جو خوش نصیب عالم دین ہیں، جو 35 سال تک سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں رہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ شاعر، فقیر اخلاص و محبت، شاعر ہندوستان، فقیر شعر و سخن جناب محترم حبیب اللہ فیضی صاحب اللہ مدد اللہ النورانی تشریف فرما ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ شاعر ایشیا و یورپ، فقیر اخلاص و وفا جناب محترم فقیر شعر و سخن حضرت اسد اقبال صاحب کی ولاکر کا کبھی تشریف فرما ہے۔ حافظ نور احمد صاحب وزری، حافظ اسلم صاحب، ان کی تمام کمیٹی والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پہلا خطاب نہایت ہی کامیاب ہو چکا ہے حضرات، اور یہ پروگرام نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور پوری نظر رکھے ہوئے کمیٹی والے اور حافظ اسلم صاحب، حافظ نور احمد صاحب حضرت بتانا چاہتے تھے علامہ نعمان اختر صاحب اس سے اسلام کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس نے ظلم اٹھا کے عورت کو حکومت کی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے۔ یہ بتانا چاہتے کہ ہے مسلمان تو پھر شان مسلمانی لا، دعوی ایمان ہے تو کردار کی ایمانی لا۔ تو ببولوں کی طرح اٹھا تھا ویرانوں سے، اس ارادے سے کہ ٹکرائیں گے طوفانوں سے۔ اب یہ حال ہے کہ تو خود کو کھلا بیٹھا ہے، مائے عزت مسلم کو لٹا بیٹھا ہے۔ تو چمکتا تھا صداقت کا پیکر بن کر، عدل و انصاف کی کشتی کا کنارہ بن کر، دست دیتا تھا مساوات کا تو عالم کو، اپنے ہی زلفوں کے روتا ہے پیچھے خن کو۔ چل رہا ہے قبلہ اول تمہارا آگ میں، اور تم سوئے ہوئے ہو زندگی کے راگ میں۔ الہی بھیج دے ایسے کسی مجاہد کو، اٹھے جو ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی، ستم رہے نہ ستم کیش کا زمانہ ہو، ہر ایک زبان پر توحید کا ترانہ ہو۔ یہ بتانا چاہتے کہ سیرت آقا سے یہ جیون سجانا چاہیے، زندگی میں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دی تلوار بھی، یہ کہہ اٹھے حضرت والی مال آنا چاہیے۔ دوسرے شاعر کہتا ہے غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا معیار ہونا چاہیے۔ مالو دولت شان و شوکت پاس چاہے کتنا ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کے سامنے فہرست کے مطابق کچھ شاعر کو پیش کروں جو 30-35 سال سے الحمدللہ اہل سنت کے نوجوان عشاق رسول کی دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ آج کمیٹی والوں نے الحمدللہ ایسا لگتا ہے ہندوستان سے کلومیٹر کی ہے، چن چن کے ہیرے لائے ہیں، اور الحمدللہ ایک ہی اسٹیج پر حبیب اللہ فیضی، اسد اقبال صاحب ہو، ان میں سے اگر ایک بھی ہو جائے تو الحمدللہ جلسہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ مگر ایک نہیں، دونوں شعر موجود ہیں، اور وہ شعر جو الحمدللہ کسی بھی ماحول میں مسلک اعلیٰ حضرت سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، یہ شعر اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب میں پہلے شعر کو آپ کو روبرو کر رہا ہوں، اس ناطخہ کو، اس مداح نبی کو، اس واصف شاہ خدا کو میرا دل کہتا ہے جس کی نعتیہ شاعری کوثر و سلسبیل میں دھلی ہوئی، اتنے شمیم میں بسی ہوئی، نور و نکھار کی ڈوبی ہوئی، دلکش مترنم نعتیں جنہیں شاعری کے شعر آدم سن کر نارہائے تحسین و تعریف بلند کرتے ہیں۔ میں صرف 4 مثلیں نظر کرتا ہوں، چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے، شہرا تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، تو آ گیا تو قسم میں جان آ گئی، تیرا شماریوں تو اہل نظر میں ہے۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کے سامنے بلا رہا ہوں شاعر ہندوستان فقیر شعر و سخن جناب محترم حضرت حبیب اللہ صاحب اللہ فیضی جھارکھنڈی کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا منا دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر۔ ایک ایک آدمی پوری زندگی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی دریا دریا، نظام مصطفیٰ کانفرنس، جشن حضرت خالد ابن ولید، جناب محترم حبیب اللہ صاحب اللہ فیضی، ذہنوں دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں میرے غور سے چشمہ لگا کے دیکھ، جو دشمنی ہے تجھ کو اللہ والوں سے، وہ بدعقیدے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔